گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل شریعت کے احکام اس سلسلے میں ہم سیکھتے ہیں، اور آج بھی ایک خاص موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ امتدان درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعے کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں عقائد، کیا عقیدہ ہونا چاہیے ان سے متعلق، تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب موجود ہیں، آئیے پہلے ہم یہ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب سے کہ صحابی کی تعریف ارشاد فرمائیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی یہ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر ساتھی کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی کا بھی ساتھی ہونا، اس کا ساتھ دینے والا ہونا، صحابی کے ویسے معنی یہ ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح کے اندر صحابی سے مراد وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں، یعنی اس حال میں کہ وہ ایمان لائے اور اپنی ظاہری حیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام کی زیارت کی یا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ملاحظہ کیا، اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، دنیا سے گئے، درمیان میں مرتد نہ ہوئے، ایسی ہستی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یعنی اولاً یہ ضروری ہے کہ جو زیارت کر رہا ہے وہ خود مومن ہو، ایمان کی حالت میں زیارت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور یہ جو زیارت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد جو زندگی آپ نے 23 سالہ گزاری اور اعلان نبوت فرما کے آپ نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا، تو اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اور پھر یا تو زیارت کی ہو یا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو لے کر آیا گیا اور حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا۔ یعنی نابینا اگر کوئی جیسے نابینا ہے، چھوٹے بچے ہیں، صحیح ہے کہ بالکل چھوٹے بچے بارگاہ رسالت میں حاضر کیے گئے اور حضور علیہ السلام نے ان کو ملاحظہ کیا، لیکن جب وہ کچھ بڑے ہوئے، دیکھنے کے قابل ہوئے، تو حضور علیہ السلام کی زیارت ان کو نہ ہو سکی، یا حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا، تو یہ افراد بھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ پھر اسی ایمان پر جو وہ ایمان لے کر آئے ہیں، اسی پر ان کا انتقال ہوا ہو، لہذا درمیان میں جیسے بعض افراد کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد ایک تعداد تھی عرب کی کہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے خلاف جہاد کیا، اور بہت بڑی تعداد پھر واپس آ گئی۔ تو اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس ایمان کی حالت میں زیارت کی تھی وہ ایمان باقی نہ رہا، اب دوبارہ جو ایمان لے کر آئے ہیں تو اس بنیاد پر وہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ جس ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی تھی وہ ایمان مرتے دم تک باقی رہے گا، تو ایسے افراد کو صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی صحابی کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابی کی تعریف اور اس حوالے سے جو تفصیل تھی وہ مفتی صاحب نے بیان کر دی، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ یعنی اگر آج ابھی اس دور میں اگر کسی کو خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے تو وہ صحابی نہیں ہوگا، جی ہاں، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کی جو ظاہری حیات تھی اس وقت اس کا ہونا ضروری تھا۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ صحابہ تو کم و بیش 1 لاکھ سے زائد تھے، 1,24,000 کا بھی فگر ملتا ہے کم و بیش تقریباً، تو اب ان میں افضل کون ہے؟
اور ہمارے لیے مطلب کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق ان کی تعداد جو حجت الوداع کے موقع پر تھی وہ 1,24,000 تھی. ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا کہ 1,18,000 صحابہ تھے، بعض نے 1,000، 10,000، 12,000، اس طرح کے مختلف اقوال علماء نے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں ایک بڑی تعداد تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ جن کو بارگاہ رسالت میں وہ سو کو فقط ایک مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. ٹھیک. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دین اسلام کی دعوت دیتے تھے صحیح. تو اس وقت بڑے بڑے وفد، بڑے بڑے ڈیلیگیشن جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، اسلام قبول کیا، واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے. ایک صحیح. مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، دوبارہ حاضری نہیں ہو سکی. ایک بڑی تعداد ایسی تھی. اور بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کو کچھ بار زیارت نصیب ہوئی، اور بعض تھے کہ وہ برسہ برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اور بعض ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے. تو اب یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے لیے سر کے تاج ہیں. جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں ظاہری زندگی کے اندر زیارت کر لی، اس ایمان پہ سلامت رہا اور وہ صحابی ہے، سارے کے سارے ہمارے سر کے تاج ہیں. اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جنتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ یہ جنتی ہیں. البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کی جو درجہ بندی ہے وہ مختلف ہے. یعنی فضیلت کے اعتبار سے کہ ویسے تو ایک فضیلت تو سب کو حاصل ہے، وہ ہے صحابی ہونا اور دوسرا جنتی ہونا. لیکن بعض صحابہ کو بعض کے اوپر فضیلت حاصل ہے کہ بعض صحابہ بعض سے بڑھ کر ہیں. اس میں جو تقسیم کاری کی گئی ہے وہ سب سے پہلی تقسیم یہ ہے کہ فتح مکہ جو ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آپ نے ابتداءً اعلان نبوت فرمایا اور تقریباً 13 سال تک آپ وہاں پر دعوت دین دیتے رہے. اور ایک تعداد تھی صحابہ کی، مسلمانوں کی، لوگوں کی کہ جو ایمان لے کر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. یہ مکہ مکرمہ کا جو پیریڈ ہے وہ انتہائی مشکلات کا پیریڈ ہے، کیونکہ کفار مکہ کسی صورت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ کی جو دعوت دین ہے، اسلام ہے، اس کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے کسی صورت بھی. بامر مجبوری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہوا. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کی، باہر کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے مکہ، تو مجھے اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ پیارا ہے. اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں نہ جاتا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. لیکن مدینہ منورہ میں بھی کفار مکہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ گئے، اب بڑے بڑے وفد آ رہے ہیں، بڑے بڑے قبیلے آ رہے ہیں بارگاہ رسالت کے اندر، اور کھول کے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اب ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے پھر اسلام کے اوپر طرح طرح کے حملے کرنا شروع کیے مسلمانوں کے اوپر، اور مختلف پھر غزوات ہوئے. اس میں پھر مکہ مکرمہ کی فتح کا وقت آیا. اب جب مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت ایک بڑی تعداد تھی کفار کی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑی تھی، اور یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی طرح کا بھی ظلم کرنے سے رکے نہیں تھے. وہ ہر طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کو معاف کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر بڑی تعداد کے اندر لوگ ایمان لے کر شرف صحابیت انہوں نے حاصل کیا، وہ صحابی بن گئے. اب یہ جو مکہ مکرمہ کو فتح کرنے سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں، وہ ان کا درجہ الگ ہے، کیونکہ یہ ایسی حالت میں ایمان لے کر آئے کہ جس وقت مشکلات بہت زیادہ تھیں. مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد بھی مشکلات تھیں، کیونکہ مکہ فتح ہو کے یہ ختم نہیں ہوا، بلکہ دیگر مقامات کے کفار جو تھے وہ اس کے بعد بھی اس طرح کی ریشہ دانیوں کے اندر رہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچے، اور مشکلات اس وقت بھی تھیں. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد تھی کہ جو ایمان لے کر آئی. لیکن مکہ فتح ہونے سے پہلے کے جو حالات تھے وہ زیادہ مخدوش تھے. مکہ فتح ہوا، اس کے بعد بھی ساری دنیا کے اندر دین کا پیغام پہنچانے کے لیے مشکلات تھیں، لیکن وہ نہیں تھی کہ جو پہلے تھی. لہذا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر، اور ایسی حالت کے اندر کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ اسلام اتنی دور دور تک پھیلے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کر آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سچا اور حق جانا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے تو اسلام نے ہر طرف پھیلنا ہی پھیلنا ہے.
لہذا وہ ایمان لے کر آ گئے. تو ان کا مقام اور مرتبہ ان صحابہ سے بڑھ کر ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے. یہ دو جو گروہ ہیں یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ پہلے والے دوسرے والوں سے افضل. تو فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ یعنی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے صحابہ وہ ان صحابہ سے افضل ہیں کہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لے کر آئے. پھر جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لے کر آئے ان کے بھی کچھ درجات ہیں. ان میں سب سے افضل صحابہ وہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت رضوان کے موقع پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. جس وقت حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لے کر آ رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا کیونکہ کفار مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے. تو پھر وہاں پر حضور علیہ السلام نے درخت کے نیچے بیعت لی صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفتح کے اندر یہ فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان مومنوں سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے. تو فتح مکہ سے پہلے یہ افراد کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی یہ دیگر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں افضل ہیں. پھر اس کے بعد ان صحابہ میں بھی اور دیگر صحابہ ہیں کہ جن کو فضیلت حاصل ہے. جیسے یہ افراد تھے ان میں سب سے زیادہ افضل وہ ہیں کہ جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے. بدر کے میدان میں شریک ہوئے 313 صحابہ کرام علیہم رضوان. تو یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں. ان کا مقام اور مرتبہ درجہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقابلے میں زیادہ ہے. پھر یہ جو 313 صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے، ان میں سب سے افضل ہستیاں جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ کی ہیں. اور حسنین کریمین سیدتنا فاطمہ، سیدتنا عائشہ، سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ افراد ہیں کہ جو دیگر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں. تو یہ جو 10 عشرہ مبشرہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کو بیک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. عشرہ کا مطلب 10 ہوتا ہے اور مبشرہ کا مطلب وہ ہستیاں، وہ شخصیات کہ جن کو بشارت دی گئی، یعنی 10 وہ ہستی کہ جن کو خوشخبریاں دی گئیں، یعنی جنت کی خوشخبری دی گئی. تو ان کو عشرہ مبشرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر، ایک ہی محفل کے اندر ان تمام 10 افراد کو فرمایا کہ یہ جنت کے اندر ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ جنت کے اندر ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت کے اندر ہیں، حضرت ابو طلحہ جنت کے اندر ہیں، حضرت سعید بن زید جنت کے اندر ہیں، حضرت ابو عبیدہ الجرح جنت کے اندر ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت کے اندر ہے. یوں حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کے بیک وقت نام لیے کہ یہ سارے کے سارے جنت کے اندر ہیں. تو چونکہ ایک وقت میں ان 10 کو خوشخبری دی جنت کی تو اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. یہ قطعی جنتی ہیں. اور ان کے علاوہ اور صحابہ بھی ہیں جیسے حسنین کریمین ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی بشارت، اس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت کی بشارت، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت کی بشارت، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو نام بنام جنت کی بشارت دی گئی. لیکن چونکہ وہ الگ الگ موقع پر تھی اور یہ 10 ایک ہی موقع پر ان کو دی گئی تو اس لیے یہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. تو یہ دیگر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں افضل ہیں. پھر ان 10 صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو سب سے افضل ہستیاں ہیں وہ 4 خلفائے راشدین ہیں. مشہور 4 خلفاء ہیں، وہ 4 سب سے افضل ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں چاروں سب سے افضل ہیں. پھر ان چاروں کی جو ترتیب ہے وہ وہی ہے کہ جو ان کی خلافت کی ہے کہ سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ سب سے افضل ہیں آپ، تو یہ انسانوں کے اندر ٹھیک ہے، افضل البشری بعد الانبیاء، تو یہ بشر کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد. یہ اس لیے قید لگائی جاتی ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کے اندر رسول بھی ہیں. اللہ نے رسول فرشتے بھیجے ہیں، جیسے 4 مشہور فرشتے ہیں کہ جن کو رسول بنایا، اسی طرح حاملین عرش یا عرش کو اٹھانے والے. تو یہ جو رسول فرشتے ہوتے ہیں یہ جو انسان انبیاء نہیں ہیں، جو رسول نہیں ہیں، ان سے افضل ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام جو رسول ہیں وہ تو افضل ہی افضل ہیں، لیکن فرشتوں میں جو رسول ہیں
وہ انسانوں کے دیگر افراد سے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ جو ہیں سب سے افضل ہیں. تو اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہیں, اور پھر آپ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے افضل ہیں. لہذا اگر کوئی شخص, یہ جو ترتیب ہم نے بیان کر دی ساری ہو گئی, اگر کوئی شخص شیخین سے یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بڑھ کر کسی کو بتائے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑھ کر بتائے, یا کسی اور صحابی کے بارے میں کہے کہ ان سے بڑا مرتبہ ان کا ہے, تو اس صورت میں وہ دائرہ سنیت سے خارج ہو جائے گا, وہ سنی نہیں رہے گا, وہ بد مذہب قرار پائے گا. کہ اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے بڑا مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ان کے اوپر اگر کسی اور کو فضیلت دی تو اس صورت میں وہ اہل سنت سے نہیں کہلائے گا, اہل سنت سے وہ خارج کہلائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, صحابہ کرام علیہم رضوان کی ترتیب کو بیان کیا گیا کہ کس ترتیب سے بات کہاں تک پہنچے گی اور سب سے افضل صحابی کون ہوں گے, جسے بھی مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا. یعنی جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب میں سب سے افضل جو مرتبہ ہے, جو سب سے بڑے مقام پر فائز ہیں, وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انشاءاللہ اس پر مزید ہم کلام کریں گے. یعنی اگلا سوال ہم مفتی صاحب سے یہ کریں گے کہ صحابہ کرام کو طعن تشنیع کرنا, نعوذ باللہ, ان سے متعلق دل میں بغض ہونا, ایک تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے, اور ساتھ ہی اگر کسی کا ذہن اس طرح کا ہے کہ وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے, نعوذ باللہ طعن تشنیع کرتا ہے, اس کے ساتھ ہمارا تعلق رکھنا کیسا, انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. ابتداً 2-3 کالیں ہم شامل کر لیتے ہیں. میرا نام وحید احمد ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. مفتی حسان صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج سے چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے ایک حدیث پاک بیان فرما رہے تھے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ میرے سے پہلے جتنے بھی امت گزری ہیں ان تمام کی امت کے جتنے انبیاء تھے ان کو 6000 سال کا وقت دیا گیا, اور مجھے 1000 سال کا وقت دیا گیا, یعنی کہ ایک دن 1000 سال کے برابر. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی کرم ہوا کہ جس میں مزید آدھا دن یعنی کہ 500 سال کا اضافہ کر دیا گیا. تو مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو کائنڈلی دوبارہ ذرا تفصیلی بیان کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, تاکہ مجھے اس حدیث کے بارے میں صحیح طرح سمجھ آ سکے. اس وقت میں صحیح طرح نہیں سمجھ سکا تھا. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, بڑی نوازش ہوگی انشاءاللہ. جی اگلی کون؟ باب المدینہ کراچی سے میں بات کر رہا ہوں, لانڈی سے. مفتی صاحب سوال ہے کہ 3.5 ماشاء اگر چاندی ہے, انگوٹھی بنا ہوا ہے, اس میں نگ لگا ہوا ہے بڑا, اس سے نماز ہو سکتی ہے نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی لباس کے اندر پہننے والی بنیان بے خیالی اور بے توجہی میں الٹا پہن لیتا ہے اور اوپر کرتا پہن کر نماز ادا فرما لیتا ہے, اور بعد میں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میری بنیان الٹی تھی, تو اب کیا حکم ہوگا؟ اچھا, یہ جو حدیث ہے یہ مجھ سے بھی کسی نے پوچھا تھا اور میں بھول گیا آپ سے پوچھنا کہ 7000 سال ہے دنیا کی جو عمر آپ نے بتائی تھی, کیا ہے تھوڑا سا بتائیں. اصل میں وہ حدیث پاک یوں ہے کہ دنیا کی جو عمر ہے وہ 7 دن ہے. 7 دن. اور ہمیں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو جو بھیجا گیا ہے وہ 7ویں دن بھیجا گیا ہے. صحیح. تو 7 دن سے مراد ہر دن 1000 سال کا. تو اس طرح دنیا کی ٹوٹل 7000 سال عمر بنتی ہے انسانوں کو جو بھیجا گیا اس اعتبار سے. تو اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو وقفہ ہے وہ 6 دن کا بنتا ہے, یعنی 6000 سال کا بنتا ہے کہ اتنے عرصے کے لیے دنیا کے اندر یہ تمام آتے رہے, اور آخری جو دن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا, یعنی پورا 1000 سال کا. صحیح. اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آدھا دن اپنی رحمت سے میری امت کو عطا فرمائے گا. صحیح. اب دیکھیں یہاں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو آدھا دن مزید عطا فرمائے گا. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ عطا کروں گا, اور اس کا فضل ہوتا ہے وہ مزید عطا فرماتا ہے. جیسے اس کی مثال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جنگ بدر کے اندر نازل ہونے والے فرشتوں کے حوالے سے بیان کی. ٹھیک. کہ بدر میں فرشتے اولاً یہ اعلان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعداد بڑھا کے ان کو 5000 کر دیا. صحیح.
تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدھے دن سے زیادہ فضیلت عطا فرمائے، صحیح، یعنی 1500 سال سے بھی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اصل میں دیکھیں کہ جو قیامت کا معاملہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے معاملے کو مخفی رکھا ہے. صحیح، مخفی یوں رکھا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی. صحیح، یعنی نشانیاں بیان کی گئیں، نشانیاں وہ بھی بیان کی گئیں کہ جو صغرا ہیں، ابتدائی جو تھیں وہ بھی صحیح، بیان کر دی گئیں، وسطی یعنی درمیانی وہ بھی، اور بڑی نشانیاں یہ بھی بیان کر دی. صحیح، بڑی نشانیاں جب آئیں گی تو خود بخود جو ہے وہ قیامت کا وقت جو ہے بالکل قریب ہو جائے قریب گا. ہو. ویسے تو قیامت مسلسل قریب آ رہی ہے، صحیح، اس لیے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو ظاہر ایک بندہ جس طرف جاتا ہے تو جتنا دور جاتا جائے گا، اس یعنی مثال کے طور پہ یہاں سے اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ کے لیے سفر کرے گا صحیح، تو بھلے وہ کتنی ہی دیر میں پہنچے پیدل چلتا ہوا، لیکن جتنا چلتا جائے گا تو مدینہ قریب تو آتا جائے گا نا. صحیح، تو اس لیے جیسے جیسے دنیا گزر رہی ہے قیامت قریب آتی جا رہی ہے. صحیح، لیکن جب بڑی بڑی نشانیاں آ جائیں گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے. صحیح، لیکن ان تمام باتوں کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اس لیے کہ قیامت اچانک آنی ہے. صحیح، نشانیاں بیان کی گئی لیکن پرٹیکولر کب آئے گی اس بارے میں نہیں بیان کیا گیا. صحیح، اب اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، واضح الفاظ میں نہیں فرمایا کہ قیامت کب آنی ہے، بلکہ یہ بتا دیا کہ یہ نشانیاں ہوں گی، دن یہ ہوگا، اور جو ہے وہ مہینہ یہ ہوگا. یہ ساری تاریخ یہ باتیں ہوگی. بتائی گئیں، لیکن سال کیا ہے وہ نہیں بیان کیا گیا. صحیح. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت اچانک آئے گی. صحیح، تو اس لیے اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. ہمارے سامنے اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے قیامت کی تیاری کرنی ہے. صحیح، جس حدیث پاک کے اندر ہے کہ کسی صحابی نے سوال کیا، اعرابی نے سوال کیا، بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ما اعدت لها، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ ارشاد نہیں فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ کب آئے گی. پھر نشانیاں بیان کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. صحیح، وہ جو اعرابی تھے انہوں نے بارگاہ رسالت میں اتنا عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی جب اللہ سے اس کے رسول سے محبت کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر ہوگا، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی وہ قیامت میں اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما اعدت لها، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، وہ ایک الگ بات ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہمیں بنیادی اعتبار سے جو تیاری کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہم کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. صحیح، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھانے والا چہرہ ہمارا ہونا چاہیے. اصل چیز ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. تو بہرحال وہ جو حدیث پاک بیان کی گئی ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عمر 7 دن، 6 دن پچھلے امتوں کے لیے تھے، 1 دن ہمارے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدھا دن مزید یعنی 500 سال مزید عطا فرمائے گا. اور اس پہ فضل الہی اور بھی ہو سکتا ہے، یعنی حدیث پاک میں نہیں ہے، یہ اعلیٰ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فضل فرمائے اور اس سے بڑھ کر اور وقت عطا فرما دے ہمیں. ٹھیک. تو یہ اس حدیث کے حوالے سے جو تھا وہ مفتی صاحب نے بیان کر دیا. اگلے ہمارے کالر یہ تھے 3.5 ماشے کی انگوٹھی سے نماز ہو جائے گی پہن کر؟ دیکھیں 4.5 ماشا سے کم کی انگوٹھی ہو جو چاندی کی ہو، صحیح، چاندی کی بنی ہوئی ہو، اور اس میں کم از کم ایک نگینہ لگا ہوا ہو. صحیح، اور نگینے کی کوئی وہ حد نہیں ہے کہ کتنا بھاری ہو کتنا بڑا ہو، جیسے یہ کہتے ہیں بڑا نگ لگا ہوا ہے. صحیح، تو بڑے نگ کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا نگ بھلے لگا ہو لیکن کم از کم ایک نگ لگا ہو اور ایک سے زیادہ بھی نہ لگا ہوا ہو. صحیح، 4.5 ماشا سے کم چاندی کی، مرد کے لیے بات کر رہے ہیں، صحیح. 4.5 ماشا سے کم چاندی کی ہو جس میں کم از کم ایک نگ لگا ہو، ایک سے زیادہ نہ لگا ہو. ایک ایسی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ مرد کو کوئی اور انگوٹھی پہننے کی اجازت نہیں ہے. لہذا ایسی انگوٹھی پہن کر اس نے نماز پڑھی تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. اگر اندر الٹا بنیان پہن لیا تو نماز ہو جائے گی اس حالت کے اندر. ٹھیک. اچھا، ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ترتیب کو بیان کیا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہ بھی بات کریں گے. ابھی قیامت کی آپ نے سے بات کی ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور قریب ہے. ظاہر ہے ہم اللہ کی آنے والی تو ویسے ہی آنے والی یعنی قریب ہے. تو یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ غلط فہمی ہو جاتی ہے نا، جیسے پہلے ہم نے رمضان کے اندر بیان کر دیا تھا تو بیان کرنا مقصد کچھ اور تھا، سمجھ کچھ اور آ گیا تھا. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی کو قیامت آنے والی ہے. وہ جو بیان کیا گیا حدیث پاک کے اندر کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، تو وہ اس حوالے سے جو پوچھا گیا وہ بیان کیا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو کہ بد مذہب ہیں، جو کہ صحابہ کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس حوالے سے ارشاد. دیکھیں جو بھی بد مذہب ہے کسی بھی طرح کا ہو،
جو ایسے عقائد اور نظریات رکھتا ہے کہ جو اسلام و سنیت کے خلاف ہیں، صحیح، یعنی ضروریات دین کے خلاف ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان ہی نہ رہا، یا ایسے عقائد و نظریات ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نہیں تھے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہیں تھے، ما انا علیہ و اصحابی والے عقائد نہیں ہیں، صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے عقائد و نظریات درست نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے کے بارے میں قرآن پاک میں واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ۔ ٹھیک، ظالم سے مراد یہاں پر کفار بھی ہیں، اس سے مراد یہاں پر بد مذہب بھی ہیں، اس سے صحیح، مراد یہاں پر فاسق و فاجر بھی ہیں۔ صحیح، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں اس بات کو بیان فرما دیا کہ ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، یعنی ایسے افراد کے ساتھ نہ بیٹھو کہ جو ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہوں کہ جو تمہارے دین سے متصادم ہیں، اس سے ٹکراتے ہیں، کیونکہ بندہ جب ایسے افراد کے ساتھ بیٹھے گا تو نتیجتاً ممکن ہے کہ خود اس کے اپنے عقائد و نظریات ویسے بن جائیں، صحیح، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ کہیں نہ کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ بعض افراد اس طرح کے افراد جو ہوتے ہیں کہ جو خلاف اسلام بات کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ان سے گپ شپ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو لے کر آنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو یہ آ جائیں گے۔ دیکھیے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو ہم سے زیادہ مہربان ہے، ہم سے زیادہ ہم پر شفقت کرنے والی ہے اور ہم سے زیادہ دوسرے لوگوں کی بھلائی چاہنے والی ہے۔ بے شک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو آمد کا مقصد ہی یہی تھا نا کہ کفار کو ایمان کی طرف لے کر آنا، اسلام کی طرف لے کر آنا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اسی طرح جو مسلمان ہو گئے اس کے بعد ان کو نیک عمل کی طرف راغب کرتے رہنا تاکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں۔ صحیح، یہ مقصد تو یہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ یہی فرماتے رہے، اور آپ کو جو اس حوالے سے چاہت تھی، جو حضور علیہ الصلوۃ اس حوالے سے چاہتے تھے، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے صحیح، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کس قدر خواہش رکھتے تھے۔ سورۃ الانعام کی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ آسمان میں سیڑھی لگائیں اور وہاں سے جا کے کوئی نشانی لے آئیں، یا زمین میں سرنگ لگائیں اور وہاں سے نشانی لے آئیں کہ جس کو دیکھ کر ہی کفار ایمان لے آئیں، تو آپ یہ بھی کریں گے کہ اس طرح کر کے بھی وہ ایمان لے کر آئیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے یہ خلاف ہے۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں بیان نہیں فرما رہا کہ جس سے اس طرح کی ان کے مطالبے کے مطابق جو وہ مطالبہ کرے ویسے نشانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی واضح بین نشانیاں بیان کر دیتا ہے کہ جس کے بعد کسی طرح کی کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے، کہ اس کو دیکھ کر بندہ تسلیم کرتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں بے ہے، شک، نبی بے کریم شک، صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول برحق ہیں۔ وہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی، لہذا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ بیان فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ بیان فرمایا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا جائے کہ آپ آسمان میں سیڑھی لگائیں یا زمین میں سرنگ لگا کے کوئی نشانی لے کر آئیں تو آپ وہ بھی لانے کو تیار ہوں گے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کی خیر خواہی چاہنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی چاہنا، یہ ہم سے زیادہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے افراد کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کر دیا، بے شک، یعنی جس کا خلاصہ یہ کہ اس طرح کے افراد کے جن کے عقائد و نظریات اسلام و سنیت سے ٹکراتے ہوں ان کے ساتھ رہنا منع فرما دیا۔ صحیح، تو ہم زیادہ چاہنے والے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ بے وسلم شک، زیادہ چاہنے بے شک، والے ہیں؟ آپ نے جب منع فرمایا تو اس کا مطلب ہماری بھلائی کے لیے منع فرمایا، صحیح، ہماری خیر خواہی کے لیے منع فرمایا، لہذا آپ ایسے افراد سے تعلق ہرگز نہ رکھیں کہ جس سے آپ کے دین کو نقصان پہنچتا ہو، ایسے ہی افراد کے ساتھ بیٹھیں کہ جس سے آپ کی دین، آپ کی سنیت یہ قائم و دائم رہے۔ مدنی چل کے ناظرین، بہت نازک معاملہ ہے، ایمان پر خاتمہ ہوگا تو جنت میں داخلے کی صورت بنے گی، اور ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کروں کہ ایک شخص کو مرتے وقت جب کلمے کی تلقین کی گئی کہ کلمہ پڑھ کر یہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور یوں وہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ جب تحقیق کی گئی تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا کہ جو صحابہ کو گالیاں بکتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بہت ڈرنے والی بات ہے، اپنی صحبت کو چیک کریں کہ کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ابھی مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، یعنی اگر میں بھی اس پر گفتگو کروں تو وضو کے 4 فرائض تو ہمیں پتہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم بات کرنے نکلتے ہیں صحابہ پر، اولیاء پر، انبیاء پر، اور یعنی اتنے بڑے مفسر اور
جو ہے وہ بن جاتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر بات کریں گے اور ہمیں وضو کے فرائض پتہ نہیں ہے، تو یہ ہماری حالت ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جس طرح رہنمائی کی جا رہی ہے اسی پر چلتے رہیں، اپنی ایمان کا تحفظ کریں۔ ایمان یہ سب سے قیمتی چیز ہے، دولت ہے، اسی پر سارا معاملہ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی اور ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا عذاب ہے جو کہ برداشت نہیں ہو سکے گا۔ تو صحابہ کی جو ترتیب آپ نے بیان کر دی، تو صحابیات کے حوالے سے بھی کوئی ارشاد فرمائیں گے کہ صحابیات میں کون افضل ہے؟ صحابیات میں سب سے افضل 3 ہستیاں علماء نے بیان کی ہیں ٹھیک، کہ یہ تینوں دیگر تمام سے افضل ہیں، یعنی ان تینوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ تینوں کی تینوں افضل ہیں۔ ایک ٹھیک، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی 2 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ام المومنین اور ایک خاتون جنت یعنی حضور علیہ السلام کی شہزادی۔ ٹھیک ہے، ان تینوں کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں دیگر تمام ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر شہزادیاں ہیں اور دیگر صحابیات ہیں ان تمام سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات بھی تھیں جن کے اپنے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، ہر ایک کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیگر شہزادیاں تھیں، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدتنا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ان تمام میں یعنی شہزادیوں میں جو سب سے افضل ہیں وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور امہات المومنین میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ تینوں ہستیاں دیگر تمام صحابیات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو نواسے ہیں وہ 2 مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے بھائی بھی تھے حضرت امام محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 شہزادے، لیکن 2 زیادہ مشہور ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ 2 شہزادے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ 2 نواسے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نواسی اور تھیں کہ جو آپ کی سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، صحیح، ان کی بیٹی تھی حضرت سیدتنا امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدتنا امامہ جو تھیں، ان کو امیمہ امامہ دونوں علماء نے پڑھا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لاڈلی تھیں۔ اچھا، مفتی شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر نزہۃ القاری کے اندر فرمایا کہ ان کے فضائل موجود ہیں تو ان کی فضیلت کو بھی بیان کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پر ان کی فضیلت بیان نہیں کی جاتی۔ ان کا ایک مرتبہ تو یہ دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک تو امام حسن یا امام حسین کا یہ واقعہ ہے کہ وہ سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، امام حسن یا امام حسین جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹھ مبارک پر چڑھ گئے، تو وحی آ گئی کہ سجدے کو لمبا کر دیں، حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ان کی فضیلت بھی موجود ہے، مرتبہ انہی کا زیادہ ہے امام حسن امام حسین کا ان سے، لیکن ان کی فضیلت بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ تشریف فرماتی بیٹھی ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، چھوٹی تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوتے تو نماز کی حالت میں ان کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے، سجدے میں جاتے تو ان کو رکھ دیتے۔ یہ ہے حضور کے خصائص میں سے کہ صرف حضور ہی اس طرح کریں گے، دوسرا کوئی اس طرح نہیں کر سکتا۔ لیکن ان سے محبت دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ معاملہ فرما رہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک قیمتی ہار، بڑا خوبصورت ہار بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کو دوں گا جو میری سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اب سب کے دل میں یہی تھا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملے گا، یا کسی کے ذہن میں ہوگا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہار حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیے، ان کو دے دیے، جس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنا زیادہ تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی تھیں اور بڑی پیاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پسند تھیں۔ ایک نئی بات بھی ہمیں یہ پتہ چلی نا آج کے سلسلے سے کہ حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں، ان کا مقام کیا تھا، مرتبہ کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم بھول گئے ہیں یا کتابوں میں تو لکھی ہیں، لیکن یہ دعوت اسلامی کا یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو مطلب منظر عام پر لایا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے، جیسے آج ہمیں مفتی صاحب نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا۔ آئیے آپ کی کالس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔
عامر سہیل حافظ آباد شہر سے بات کر رہا ہوں. اگر جو نماز میں سورۃ فاتحہ ہے اس میں جو انعمتا ہے، اگر انعمتا کے بجائے عین کو مطلب نہ پڑھا جائے انعمتا پڑھا جائے تو پھر نماز کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں بتا دیں. جی اگلی کال. ایک سوال تھا کہ اگر کسی کی نماز قضا باقی ہے اور اسے یاد نہیں کہ مطلب میری نماز کتنی قضا باقی ہے، کبھی بیچ میں پڑھ لیتا تھا اور کبھی چھوٹ جاتی تھی، کبھی پڑھ لیتا تھا، کیا حکم ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعمتا میں تبدیلی کر دی تو حکم کیا ہوگا؟ اب علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عین کو اگر الف کر کے پڑھ لیا تو بھی اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. صحیح. اور یہ تو بالکل ہی ختم کر دیا، عجیب سے انہوں نے پڑھ ڈالا، تو ظاہر یہ ہے جو صورتحال سامنے اس کے مطابق نماز فاسد ہو گئی، دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی. ٹھیک ہے. قضا نمازیں کتنی ہیں یاد نہیں، کیا کریں؟ ظن غالب کرنا ہوگا، اندازہ لگائیں کہ کتنی نمازیں ان سے قضا ہوئی ہوں گی. یعنی مثال کے طور پر یہ بالغ ہوئے ہیں، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوئے، تو اس ہجری سن کے اعتبار سے، اور ابھی مثال کے طور پر 20 سال کے ہیں، 5 سال کی عمر، 5 سال کا وقت گزر چکا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ انہوں نے 2 سال کی نماز پڑھی ہوگی، 3 سال کی نماز پڑھی ہوگی، بقایا اتنے عرصے کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. تو جس پر ظن غالب ہوتا ہے اس کے مطابق یہ عمل کریں، اس کے مطابق نمازیں ادا کریں. اچھا، بھی جو ہمارا کلام ہوا صحابہ کی عظمت و شان کے حوالے سے، صحابیت کا بھی آپ نے بیان فرمایا کہ افضل کون ہے، سارا یہ سلسلہ ہو گیا. اب سید جو ہیں سادات کرام، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ ان کا مرتبہ یا مقام؟ دیکھیں، جو سادات ہیں، سید ہیں، ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بلند و بالا ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے آپ کے اہل بیت اطہار میں سے ہیں، وہ جہاں شرف صحابیت بھی حاصل رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ سید ہونے کی بھی سعادت حاصل رکھتے ہیں. تو سادات کرام جو ہے، ان سے محبت یہ ایمان کا رکن ہے، بنیاد ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد جو ہے وہ ایسی چال چلتے ہیں یا ایسی راہ پر چلتے ہیں کہ افراط و تفرید کے اندر پڑ جاتے ہیں. اب بعض لوگ صحابہ سے محبت کے اندر جاتے ہیں اور وہ سادات کی طرف جو ہے وہ توہین کی طرف آ جاتے ہیں. صحیح. بعض اہل بیت اطہار سے محبت کی وجہ سے صحابہ کی توہین کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. دونوں سے محبت کی جائے گی، دونوں کا جو مقام و مرتبہ ہے اس پر اعتقاد رکھا جائے گا. تو سادات کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، اور سید کی اصل فضیلت یہ بیان کی گئی کہ وجہ یہ ہے سید کی کہ سید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ٹکڑا ہے. اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے تو اس کا مطلب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کا ٹکڑا ہے، لہذا اس وجہ سے سید کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے. اور علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ سید کی اگر کوئی بطور سید توہین کرے کہ میں اس لیے اس کی توہین کر رہا ہوں کہ یہ سید زیادہ ہے، تو اس حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ کیوں اس کی توہین کر رہا ہے؟ اس لیے توہین کر رہا ہے کہ یہ سید ہے، اور سید ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے میں اس کی توہین کر رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر ایسی صورت حال ہے تو اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن مسلمان مشکل ہے کہ اس طرح کا اعتقاد رکھے. ہوتا عمومی طور پر یہی ہے کہ آپسی اختلاف ہوتے ہیں، دنیاوی کو معاملہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی بغض و عداوت کی صورت بنتی ہے، جو بھی خطرناک ہے، وہ بھی خطرناک ہے. لیکن جو ایمان و کفر کا معاملہ ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ سید کی بطور سید توہین کی جائے. سید ہر زمانے کے معتبر ہیں، ہر زمانے کے اندر ان کی تعظیم کی جائے گی، یہ نہیں کہ آج کے زمانے کے سادات کی تعظیم و توقیر نہ کی جائے. مزید چل کے ناظرین، آج کا سلسلہ آپ نے دیکھا، بہت علمی گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.